میرے پاس کئی لوگ اپنی سمسیایں لے کے آتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب وہ آتے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ان کو بیماری روگ ہوگا ہی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہیں سے بھی تم اپنا اتہاس بتانا شروع کر دو. تو وہ عموماً یہی بات جو نکل کے سامنے آتی ہے کہ جی کئی اچھے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا. ایک ڈاکٹر تو 1,000 روپئے فیس لیتا ہے. اس کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا بیماری ہے. اس نے بھی کہا کہ اگر یہ دوائیاں 21 دن تک کھا کے دیکھو پھر جب آپ میرے پاس آؤ گے تو پھر میں اگلی دوائی دوں گا. پریشان ہو گئے ہیں. بیکانیر سے ہم غازی آباد بھی ہو آئے. غازی آباد میں بھی کچھ ڈاکٹروں نے الرجی بتائی کہ انہوں نے کچھ بتایا. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. تو میں نے کہا کہ اب تم میرے پاس آئے ہو تو یہ سمجھ لو کہ جو میں تمہیں اپائے بتاؤں گا وہ آخری اپائے سمجھیے آپ. سمجھ گئے. وہ حیران رہ گئے کہ آخری کیوں؟ کیا جان کا خطرہ ہے؟ میں نے کہا خطرہ جان کا نہیں ہے. اس کو کرنے کے بعد آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور پھر میرے پاس آؤ گے تو پھر میرے لیے آپ سے بات کرنی بڑی مشکل ہوگی. کیونکہ میں کئی روگیوں کو ان کے روگوں سے ریورس کر چکا ہوں. اب پہلے جیسی تکلیف ان کو نہیں ہے. اور میں نے ان کو بتا دیا کہ جو تکلیف آپ کو باقی ہے آپ اسی روٹین پہ چلتے رہے تو یہ چیز بھی شیگھر ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کھان پین کے بارے میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ سر جی ہم جیسا آپ کہیں گے ویسے مانیں گے. بھٹکتے بھٹکتے ہمیں کچھ لوگوں سے آپ کا پتہ لگتا رہا تھا لیکن ہم پہلے نہیں آئے. میں نے کہا کوئی نہیں اس میں برا تھوڑی مانوں گا. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پھسلن بھری جگہ پہ پھسل کے گریں اور پھر اس گرنے کا کارن پوچھنے میرے پاس آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس جگہ کو ٹھیک سے دیکھا نہیں کہ ادھر کیچڑ تھا، تیل گرا ہوا تھا یا چھوٹے چھوٹے باریک لڑکنے والے پتھر تھے، نیچائی تھی. اب آپ اپنے کھانے پینے کے بارے میں بتائیے. تو ان کا جو کھانا تھا صبح بیڈ ٹی سے شروع ہوتا تھا. بریک فاسٹ میں وہ انڈے وغیرہ لیتے تھے، جام وغیرہ لیتے تھے، مکھن لیتے تھے. اور کچھ لوگ تو ایسے ملے جو کہ ساتھ میں ڈرائی فروٹ بھی لیتے تھے. وہ بھی ہلکا تل کر، ڈیپ فرائی نہیں کرتے تھے لیکن اس کو توے پہ گھی ڈال کے تل لیتے تھے. وہ بھی ریفائنڈ، کیونکہ ریفائنڈ کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا. ریفائنڈ مینز ان میں سے جو نقصان والا کولیسٹرول ہے وہ نکالا ہوا ہے. اس لیے وہ اب دیسی گھی پہ بھی وشواس نہیں کرتے کیونکہ اب انہیں دیسی گھی کے بارے میں کچھ کسی نے نہیں بتایا کہ کیا فائدے ہوتے ہیں. اور جو اپنے لوگ دیسی گھی کی بات کرتے ہیں ان کا گیان ایلوپیتھی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے کورس MBBS کر کے لوگ آئے ہیں. میں نے کہا خیر چھوڑو اور کیا کرتے ہو. کہتے ہیں بریڈ پکوڑے، پراٹھے ایسی چیزیں لیتے ہیں. اور دوپہر کو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو چاول کھاتے ہیں، گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، دہی کھاتے ہیں. اور بیچ بیچ میں بریک فاسٹ کے بعد بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کھا لیا ہوتا ہے. کبھی ایک سیب وغیرہ یا کیلا وغیرہ لے لیتے ہیں.
میں نے کہا کیلا کیسے لیتے ہو کھانے کے پیچھے؟ تو کہنے لگے ہاں ہم پیچھے سے کیلا لے لیتے ہیں۔ خیر میں نے رات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دوپہر کو بھی وہ بسکٹ وغیرہ کے ساتھ یا رس وغیرہ کے ساتھ یا پوہا بنا کے نیوڈلس کے ساتھ چائے پیتے ہیں، اور رات کو بھی وہ کئی بار دوپہر کا کھانا جو بچا ہوا ہوتا ہے چاول روٹی دال اتیادی وہی کھا لیتے ہیں، اور ان کی سبزی میں کئی بار صرف آلو ہی ہوتے ہیں، اور وہ آلو کو ایک بار گیس پہ ہلکا سا گرم کر کے دوبارہ کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے دن بھر میں آپ نے جو کچھ کھایا وہ ایک ڈیڈ بھوجن تھا، جس بھوجن میں خود ہی جاننا وہ تمہیں کیا سوستھ رکھیں گے۔ اب جب ایسی چیزیں کھاؤ گے تو شریر اسوستھ ہوگا ہی، اور اندر سے کئی قسم کے روگ ہوں گے، کیونکہ جو کھانا آپ نے کھایا اس سے آپ کے اندر ایسیڈیٹی اور ٹاکسک میٹر ہی نکلے جو کہ بلڈ میں ملے، بلڈ اشدھ ہو گیا اور پورے شریر میں گھومتا رہا۔ اس لیے ابھی آپ جیسے ہی گھر جائیں گے تو بازار سے آپ ایسی سبزیاں جو سلاد کے روپ میں کچی کھائی جا سکیں، اور ایسے پھل جو کہ موسمی ہوں اور سستے آپ کو پڑیں وہ لے کے جائیے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سردی کے موسم میں آپ تربوز کھاؤ، اور گرمی میں کھانے کے لیے آپ کو بازار سے کولڈ اسٹوریج سے نکلے ہوئے پھل فروٹ سبزیاں ملیں۔ آپ سبزی منڈی جائیے یا ریڑھی سے لیجیے، اور جو سبزیاں کچھ مرجھائی ہوئی ہیں، کیونکہ باسی سبزیوں کو سبزی والا عموماً گراہکوں سے بچا کے پھینک دیتا ہے یا خود کھا لیتا ہے، لیکن جو ہری بھری تازی چمکیلی سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی انجیکشن گیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ایسی چیزیں لیجیے، اور جتنی ڈبہ بند فیکٹری سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ چپس ہو، نمکین ہو، ہلکا پھلکا ہو، ہلدی رام کا بھی نمکین آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کے ٹیسٹ میں مت جائیے، کیونکہ اس میں جو میٹھا اور کھٹا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی سے وہ ہلدی رام مشہور ہے، اور اس کے اندر جو پیلا رنگ ہوتا ہے اس سے ہلدی رام مشہور ہے۔ باقی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو پوشن دے سکے، آپ کو کوئی طاقت دے سکے۔ آپ اپنے بھوجن کو سدھاریے، اور کم سے کم 20-25 دن مہینے بعد آپ میرے پاس آ کے بتائیے کیا کوئی فرق پڑا کہ نہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس یوٹیوب چینل مائی آئیڈیا 786 کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریے گا، اور اپنے بھوجن میں آپ سب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بھوجن میں ترنت ہی کوئی بدلاؤ لائیے، اپنے ڈیلی روٹین کی چیزیں جو آپ کا پورا پریوار کھا رہا ہے اور بچپن سے آپ کھاتے آ رہے ہیں، ڈبہ بند فیکٹری بند چیزیں، پلاسٹک میں بند چیزیں، ان کو مت کھائیے۔ ہری سبزیاں کچے کھائیے، فروٹس پکے ہوئے کھائیے، اور ان کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد 45 منٹ بعد پانی پیجیے دھیرے دھیرے، کیونکہ آپ کوئی جادو کی چھڑی سے سوستھ نہیں ہو رہے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کو روٹین کو بدل کے سوستھ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ٹائم لگے گا،
ٹائم کو پازیٹیو وے میں لیجیے اور نیگیٹو تھاٹ اپنے سواستھ کے بارے میں بالکل مت آنے دیجیے۔ آپ جو 1000 روپے، 700 روپے، 500 روپیہ ڈاکٹر کی فیس دیتے ہیں یا لیب وغیرہ میں اپنا کوئی بھی ٹیسٹ کرانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان کو آپ اپنے سواستھ کے لیے سبزی فروٹ وغیرہ میں لگائیے۔ آپ کہتے ہو فروٹ مہنگے ہیں، وہ مہنگے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر مہنگے نہیں لکھتے۔ جو ڈاکٹر 1000 روپے فیس لے رہا ہے اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کے پاس بھیڑ آتی ہے تو وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ سیلف اسٹائل بڑھیا ڈاکٹر ہے۔ گنگا رام تک میں ڈاکٹروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیماریاں پکڑنے میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر وہ ہنر ہی نہیں ہے جو ہمارے آیوروید کے آچاریوں میں ہوتا تھا۔ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بی پی کے لیے 5 دوائیاں ہیں، ان میں سے یہ سب سے بڑھیا ہے، کم سائیڈ ایفیکٹ کرتی ہے۔ یدی کوئی پیشنٹ دوبارہ آئے اور سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہو تو اگلی دوائی یہ ہے، اس میں سے یہ سب سے بڑھیا ہے، اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور یہ سائیڈ ایفیکٹ ہونے سے یہ تیسری دوائی ہے۔ اس طریقے سے ان کو دوائیوں کی ایک لسٹ، ایک ڈکشنری یاد کرائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے بھارت دیش سے دنیا کی بات نہیں کرتا کہ ان سے ابھی ہمارا لینا دینا نہیں ہے کوئی، کیونکہ کوئی بھی بھارت کی بھلائی نہیں چاہ رہا۔ یدی ایکس رے، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین اور جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی مشینیں یدی بھارت سے ہٹا دی جائیں تو کوئی بھی ڈاکٹر سفل نہیں ہو پائے گا۔ واستو میں اصلی ڈاکٹر یہ مشینیں ہیں جن سے آپ کے اندر کے روگ پکڑے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر ایم بی بی ایس میں رٹی رٹائی جو دوائیاں تھیں، طریقے تھے، ان کے انوسار آپ کو پھر دوائی دیتا ہے، یا ایم آر آ کے اس کو فری کے پیکٹ دے جاتے ہیں، شیشیاں دے جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ان کو پیشنٹ کو دیتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔